غزہ کی جنگ اپنے 5ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی غزہ کی پٹی کی بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 21ویں صدی کی تنازعات کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کو حماس کے آپریشن کے جواب میں جنگ کا آغاز کیا اور وہ اسے جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے بار دہرائے گئے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 7 فروری کو کہا، ہم حماس کو ختم کرنے، یرغمالیوں کو رہا کرنے اور اس کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے راستے پر گامزن ہیں کہ اسرائیل کو غزہ سے مزید کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا اسرائیل واقعی حماس کو ختم کر سکتا ہے یا کیا اس نے اپنے آپ کے لیے ایک ایسا ہدف مقرر کر لیا ہے جسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے؟ اس جنگ کے نتیجے میں 1200 سے زائد اسرائیلی اور 28,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی وقت اسرائیلی فوجی مہم کی وجہ سے تناؤ بڑھ رہا ہے اور امریکی سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن کے مطابق ایک مستقل حل تک پہنچنے کی ضرورت ہے جس میں فلسطینی ریاست کی طرف راستہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کھلے عام امریکہ کے مخالف ہیں۔ اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی اور نسل کشی کے الزامات کا سامنا ہے۔ ان الزامات کو وہ انتہائی مضحکہ خیز سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اب تک کئی مہینے کی تصادم کے بعد غزہ میں حماس کی تحریک کو دبانے میں ناکام رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ عسکری صلاحیتوں میں حماس سے کئی گنا بہتر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق حماس کے عسکری ونگ میں 30,000 جنگجو ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے ایک انتہائی جنگجوؤں کو مار چکا ہے، جبکہ 16,000 کو زخمی کر چکا ہے، جو کہ حماس کی عسکری صلاحیتوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ تاہم امریکی ایجنسیوں کے اندازوں کے مطابق زخمی ہونے والوں کی تعداد 11,700 سے کم ہے اور ان میں سے بہت سے میدان جنگ میں واپس آ سکتے ہیں۔ تاہم حماس کی جانب سے اس تعداد کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ماضی میں لیکوڈ پارٹی کے وزراء اعظم کے فوجی مشیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے ریٹائرڈ اسرائیلی کرنل میری ایسن کے جائزے کے مطابق اسرائیلی فوج متعدد فیلڈ کمانڈر کو ہلاک کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ ہتھیاروں کے ذخیرے بھی ملے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے تمام دہشت گردوں کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج دہشت گردوں کی سرنگوں کے نیٹ ورک کو منظم طور پر اڑا رہی ہے، لیکن فوجی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اس تناظر میں سب سے اہم اقدام نہیں ہے۔ جیمز ڈیفنس ویکلی کے مشرقی وسطی کے ایڈیٹر جیرمی بینی نے حماس کو پہنچنے والے نقصان کی حد پر شک ظاہر کیا اور مزید کہا ہے کہ تحریک آسانی سے نئے جنگجو بھرتی کر سکتی ہے اور سرنگ کا نیٹ ورک ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کیا حماس کی حمایت بڑھ رہی ہے؟ پچھلے سال کے آخری کوارٹر میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق، جس میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی دونوں میں فلسطینیوں کو شامل کیا گیا تھا، اکتوبر کے واقعات کے بعد فلسطینیوں کو بھاری نقصان ملنے کی باوجود حماس کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ حماس کی حمایت سال کے آخر میں 22% سے بڑھ کر 43% ہوگی۔ اگرچہ یہ فلسطینیوں کی نصف سے بھی کم ہے، لیکن یہ فتح تحریک کی حمایت سے زیادہ نمائندگی ہے جو مغربی کنارے کے علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 72% شرکاء نے 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کے فیصلے میں حماس کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا۔ سروے میں 63% لوگوں نے اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ مسلح کارروائیوں کو قرار دیا۔ سروے کے منتظر کے مطابق حماس کی حمایت عام طور پر جنگ کے دوران یا اس کے فوراً بعد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایک اسرائیلی مخالف ماہر تعلیم ڈاکٹر ابراہیم فرحات کے لیے فلسطینی امید اور مستقبل کے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور حماس نے انہیں تصادم اور انقلاب کا متبادل دیا جو انہیں ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح حماس کو نہ صرف فلسطین بلکہ عرب اور اسلام دنیا میں بھی وسیع حمایت حاصل ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو حماس کی حمایت نہیں کرتے۔ اس سال کے آغاز میں سینکڑوں فلسطینی کارکنوں نے
غزہ کی پٹی پر حماس کی حکمرانی پر تنقید کرنے والے ایک آن لائن پروگرام میں شرکت لیا تھا۔ حماس کی حکمرانی کا آغاز اس وقت ہوا جب تحریک نے 2007 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اس پٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، جہاں لوگ اسرائیلی معاشرے اور بے روزگاری کے درمیان انتہائی خراب حالات میں رہتے ہیں۔ حماس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف شروع کی گئی مسلح تحریک کا مقصد اس کے مطابق اسرائیلی قبضے کو ختم کرنا اور ایک فلسطینی ریاست کا قیام کرنا ہے۔ مغرب میں بہت سے لوگ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، لیکن عرب دنیا کا ایک حصہ اسے ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر دیکھتا ہے۔ لیکن دوسری اسلامی تحریکوں کے برعکس، جنہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، ابراہیم فرحات وضاحت کرتے ہیں کہ حماس کا سیاسی ایجنڈا صرف فلسطین کے ایجنڈے تک محدود ہے۔ اس کے پاس دنیا کے دیگر ممالک میں مذہب اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے کوئی عالمی بیانیہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک قومی آزادی کی تحریک ہے اور اس کا سیاسی ایجنڈا اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے اور فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ جہاں تک یورپی کونسل آن فارن ریلیشنز کے ہیولاٹ کا تعلق ہے، ان کا ماننا ہے کہ 2007 میں حماس کے قبضے کے بعد سے غزہ اسرائیلی معاشرے میں رہا۔ اس تناظر میں مغربی کنارے سمیت غزہ پر اسرائیل کا قبضہ برقرار رہا، کیونکہ اسرائیل ایک ایسی حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے یورپی یونین نے مواقع کے مساوات کے عدم موجودگی اور ممکنہ تنازعات کی روشنی میں ایک ریاستی حقیقت کے طور پر بیان کیا، جبکہ اسرائیل کا اصرار ہے کہ حماس کے دھمکیوں سے بچنے کے لیے ناکہ بندی ضروری ہے۔ بہت سے فلسطینیوں کا خیال ہے کہ قبضہ غصے کے جذبات کو ہوا دیتا ہے اور مبصرین ان سے مزاحمت کی طرف رجحان کو بحال کرنے کے لیے ایک وجہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے حماس کو ختم کرنا کیوں مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے لیے اپنے ارادے کو چھپا کر نہیں رکھتا، لیکن ماضی کی تجربات سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنا مشکل ہوگا۔ ہیلوواٹ کہتے ہیں کہ حماس صرف ایک فوجی تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی صرف ایک سیاسی تحریک ہے، یہ ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کا خاتمہ مشکل ہے، خاص طور پر اسرائیلی ہتھیاروں کے زور سے۔ یہ رائے 2014 میں غزہ کی پٹی پر فوجی آپریشن میں حصہ لینے والے سابق اسرائیلی فوجی ہینزی سینڈرز کے جائزے سے ملتی ہے۔ اس آپریشن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے حماس کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ ان کے خیالات اس وقت کے اسرائیلی وزیر دفاع موشی یعلون کے برعکس ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ حماس کو نقصان پہنچانا جو کہ گہرا اور شدید تھا۔ لینزی سینڈرز کو اس وقت کا احساس تھا کہ جس علاقے میں وہ تعینات تھے وہاں بہت سے شہری مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں، پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اس جنگ سے مجھے حاصل کیا ہوا؟ کیا حماس کو واقعی نقصان ہوا؟ کیا جنگ نے اسے کمزور کیا؟ حماس کو وہ کرنے سے روکا جو اس نے کیا؟ سابق اسرائیلی فوجی نے مزید کہا، اور جو کچھ میں نے اس کے بعد کے سالوں میں پایا اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں، اس سے وہ حاصل نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ حماس اور مضبوط ہو گئی۔ دنیا کے اکثریتی ممالک کا ماننا ہے کہ امن معاہدہ ہی مستقبل کا واحد راستہ ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس کی حمایت ہیلوواٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی حماس کو پسماندہ اور کمزور کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنے کا واحد راستہ ایک اہم سیاسی حل پر پہنچنا ہے۔ تاہم اسرائیل کی موجودہ حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کے لیے پرعزم نظر آتی ہے اور وہ کسی بھی ایسے راستے کو مسترد کرتی ہے جو حماس کے خاتمے کی جانب جا رہا ہے۔ میریسن کہتے ہیں کہ میں مستقبل دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں اسرائیل حماس کی صلاحیت کو ختم کرتا رہے گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم بھاری تعداد میں حماس کے جنگجوؤں کو ختم کرنے کے قابل ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی سر اٹھاتے رہیں گے۔ نیتن یاہو اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک دائیں بازو کی حکومت کی قیادت کرتے آئے ہیں۔ وہ مستقبل قریب میں سیکیورٹی کنٹرول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جس کا اظہار انہوں نے یہ کہہ کر کیا کہ غزہ کو غیر فوجی اور اسرائیلی ریاست کے مکمل حفاظتی کنٹرول کے تحت ہونا چاہیے۔
اس پوزیشن کو نیتن یاہو کی حکومت اتحاد میں وزراء اور نمائندوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ یہ ایک مکمل طویل مدتی قبضے کی مترادف ہے اور ان میں سے کچھ تو غزہ میں بستیوں کے قیام پر کھلے عام مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جنگ کے بعد کے دور کے لیے اس ویژن کو امریکی حمایت حاصل نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی طرف سے اس جنگ کے بعد کے منصوبے کو ظاہر کرنے کے دباؤ کے بعد وزیر دفاع یوئیل گیلنٹ نے ایک ایسے منصوبے کی نقاب کشائی کی جو غزہ میں شہری آباد کاریوں سے بچنے کی امریکی خواہش کا جواب دیتا ہے۔ لیکن گیلنٹ پلان پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والے پوچھتے ہیں کہ حماس کے بعد فلسطینیوں کے لیے سول انتظامیہ کی بھاگ دوڑ کون سنبھال سکتا ہے، جبکہ اسرائیل کے لیے وہاں نقل و حرکت اور فوجی کارروائیوں کی آزادی برقرار رہے گی۔ لیکن جنگ کے بعد غزہ میں گورننس کی صورتحال کیا ہوگی؟ یہ سوال اس وقت موجود ہے جب تک کہ کسی مستقبل امن معاہدے پر نہیں پہنچا جاتا، لیکن جب تک موجودہ صورتحال کا متبادل سامنے نہیں آتا، اصل خطرہ باقی رہے گا۔ مستقبل میں مزید کشیدگی بڑھتی رہے گی۔